نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی دو احادیث میں پہلی حدیث مبارکہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرنا، اور یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے اندر منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ اکثر آپ نے نکاح کے خطبوں میں سنی ہوگی، لیکن اس کا شان ورود کیا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ بات فرمائی اور کیوں ارشاد فرمائی، تو تشریح میں لکھا ہے کہ یہ ایک طویل حدیث کا جملہ ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوالات کیے۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اعتدال اختیار فرماتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا اہتمام فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی فرماتے ہیں اور آرام بھی، اسی طرح کبھی روزہ اور کسی دن بغیر روزے کے ہوتے ہیں، اور آپ نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، اپنے اہل خانہ کی خبرگیری فرماتے ہیں، ان کو وقت بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ تو ان تینوں حضرات نے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، وہ عبادت کم بھی کریں تو جنت کے اعلیٰ درجات کی آپ کو ضمانت دی گئی ہے، اس لیے ہمیں تو جنت کے اعلیٰ درجات پانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ پوری رات جاگ کر گزاروں گا اور عبادت کیا کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، پوری زندگی یکسو ہو کر عبادت میں گزاروں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو ان تینوں افراد کے ارادوں کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یعنی اس کی عبادت کا سب سے زیادہ شوق رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کسی دن نہیں رکھتا، اسی طرح رات کو کچھ دیر عبادت کرتا ہوں اور کچھ وقت آرام کرتا ہوں، اور میں نے کئی نکاح بھی کیے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتا ہوں۔ فرمایا میرا طریقہ زندگی یہی ہے، جو میرے اس طریقے سے ہٹ کر چلے گا اس کا میرے سے تعلق نہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث مبارکہ سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کے دلوں میں عبادت کا کس قدر شوق اور آخرت کی کتنی اہمیت تھی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اعتدال کو پسند فرمایا ہے، یعنی عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو اور ہمیشہ کیا جائے، اس کا انسانی طبیعت پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دل میں نورانیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا، محبوب ترین عمل اللہ کی نظر میں وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے جس کے عربی الفاظ نیچے حاشیے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جنت کا راستہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں گزرتا، بلکہ انہی گلی کوچوں اور شہروں سے ہو کر گزرتا ہے جہاں انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورے کر سکے، اور یہی مزاج شریعت ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال اور توازن ہو اور انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو یکساں پورا کرتا رہے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اجتماعیت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے قبضہ مافیہ کے بارے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو ناحق کسی چیز کا دعویٰ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تشریح میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ شریعت اسلام نے دوسرے انسان کی جان اور مال کو جس قدر تحفظ دیا اس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب اور ملت میں ملنا مشکل ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کا کوئی ٹکڑا ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمین تک یعنی نیچے تک اس کو دھنسایا جائے گا۔ اس لیے عقلمند انسان وہی ہے جو اپنی اس فانی اور عارضی دنیا کی خاطر اپنی ابدی آخرت کی زندگی کو برباد نہ کرے، اور لوگوں کے معاملات میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہے تو فوراً اس کی تلافی کرے اور صاحب حق سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کا معاملہ اور وہاں کی معافی بہت مشکل ہے۔
ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، یہ بتاؤ دنیا کا سب سے کم عقل اور نادان شخص کون ہو سکتا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، حضرت دنیا کا سب سے کم عقل شخص تو وہی ہو سکتا ہے جو اپنی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا نادان اور کم عقل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لے، یعنی اپنے بیوی بچوں اور عزیزوں کی خاطر جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دے، ملاوٹ کرے یا کسی سے ناجائز جھگڑا کرے اور اپنی آخرت برباد کر لے، جو کل قیامت میں اس کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ آج یہ اپنی ساری آخرت کی زندگی ان کے پیچھے برباد کر لیتا ہے، اس سے بڑا نادان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جواب بھی حدیث مبارکہ سے ہی ثابت ہے، جو نیچے حاشیے میں ابن ماجہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے، من شر الناس منزلۃ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیری۔ فرمایا قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو ضائع کر لے، یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو اپنے برے انجام پر افسوس اور ندامت کا سامنا ہوگا، لیکن اس بندے کی حسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اسی طرح کے شخص کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، نہ تو دنیا اس کو ملی اور نہ آخرت اس کے ہاتھ آئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔